بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چند دن پہلے کی بات ہے، میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو میں راستے میں آنے والی ٹائر ورک شاپ پر رک گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس وقت ایک ہی لڑکا ٹائر کو پنکچر لگانے کے لیے موجود تھا۔ مجھ سے پہلے ہی ایک بندہ وہاں موجود تھا جس کی کار کا پنکچر لگایا جا رہا تھا۔ میں اس دوران گاڑی سے اتر کر باہر کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ پنکچر کی دکان کا بوڑھا مالک وہاں پر پہلے ہی حقہ پی رہا تھا۔ حقہ دیکھتے ہی میری طبیعت بے چین ہو گئی اور میں نے بے تکلفی سے کہا، واہ انکل، مزہ آ گیا۔ میں نے اس کے حقے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں بھی سوٹا لگا لوں؟ وہ ہنس کر بولا، ست بسم اللہ۔ اس نے حقہ مجھے تھما دیا اور میں نے پہلے ہی کش لگایا تھا کہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ پتر جی، حقہ پینا مزدوروں کا کام ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں۔ حقے کے لیے پھیپھڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ اب کون سی جان انکل؟ میں نے کہا تو وہ میری بات سمجھ گیا۔ واقعی پہلے والی خوراکیں اور ورزشیں کہاں پتر جی۔ وہ کم از کم 80 سال کے اوپر کا تھا۔ گھنی اور بھاری مونچھیں، سینہ چوڑا، بدن کسرتی، تہبند پہنا ہوا تھا۔ وہ بار بار ایک لفظ بولتا، اللہ دی شانہ ویکھو۔ لگتا تھا کہ یہ اس کا تقیانہ کلام تھا۔ اسے بے تکلفی شروع ہو گئی اور پرانا زمانہ یاد کرنے لگا، دیسی لوگوں کی دیسی باتیں۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے ایک حیران کن واقعہ سنا دیا، انتہائی ناقابل یقین واقعہ جسے سن کر کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ واقعہ اس کی زبانی سنیے۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، سمجھ لو 70 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے باپ دادا سرگودا کے رہنے والے تھے۔ رب دی شانہ ویکھو، میرے دادا کی عمر اس وقت 100 سال تھی جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس علاقے کے زمینداروں نے اپنی زمین پر ایک کنواں کھودنے کے لیے مزدور بلائے، جو کھیتوں میں کئی روز تک کنواں کھودتے رہے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کے قریب تھا کہ اچانک ایک روز کنویں کے ایک جانب سے مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی اور ایک مزدور اس میں دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچایا، منظور حسین مٹی تلے دب گیا ہے۔ مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب کافی کھدائی کے باوجود منظور نامی مزدور نہ ملا تو انہوں نے سوچا کہ شاید انہیں مغالطہ ہو گیا ہے، وہ مزدور کہیں چلا نہ گیا ہو، اس لیے انہوں نے مٹی دوبارہ کنویں میں ڈال کر اس کو بند کر دیا، کیونکہ اب اس جگہ کنواں کھودا نہیں جا سکتا تھا، نہ اس کو خالی چھوڑا جا سکتا تھا کہ کوئی اس میں انجانے سے گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ 25 سے 30 سال بعد زمیندار فوت ہو گیا تو اس کی اولاد نے کافی زمینیں بیچ ڈالی۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے اس زمین کو آباد کرنے کے لیے فصلیں کاشت کرنا شروع کر دی اور انہیں بھی ایک کنویں کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے اس جگہ کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کنواں کھودا جا چکا تھا اور ایک سانحہ رونما ہوا تھا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تو اچانک انہیں دھوتی کا کپڑا ملا۔ وہ حیران ہو گئے، اس گہرائی میں یہ دھوتی کیسی؟ دوسرے مزدور بھی پریشان تھے۔ مالکان کو بلایا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں میں سے دھوتی ملی ہے۔ انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے کہ یہ دھوتی اگر کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اس کی ہیں یا نہیں۔ اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا اس جگہ پر کبھی پہلے کنواں کھود کر بند کیا جا چکا ہے۔ مزدوروں نے ہاتھوں اور بیلچوں سے انتہائی احتیاط کے ساتھ کھدائی جاری رکھی تو کنویں کی ایک جانب اچانک چھوٹی سی سوراخ نمودار ہوئی جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ ان کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اس کی ناف تک بڑھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی جن بھوت ہوگا، لیکن مالکان نے مزدوروں کے ساتھ مل کر جب اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کے بدن کا پورا گوشت پلپلا ہو چکا تھا۔ اس نے جب اتنے انسانوں کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے کنویں سے باہر نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ کسی سمجھدار آدمی نے ان کو مشورہ دیا کہ اس کو روئی میں لپیٹ دیں، کیونکہ اس انسان سے ہوا اور موسم برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نہ جانے کب سے وہاں پڑا ہوا تھا۔ اس کو 10 دن تک انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا۔ روئی میں دودھ لگا کر اس کو چٹایا جاتا رہا۔ 10 دن بعد جب وہ انسان کافی ہوش میں آ گیا تو اس نے انکشاف کیا، اس جگہ کنواں کھودتے ہوئے مٹی تلے دب گیا۔ پرانے لوگوں سے پوچھا گیا تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو اس وقت حادثے کے وقت موجود تھا
اس نے تصدیق کی کہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا اور منظور حسین نامی ایک مزدور لاپتہ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا حقیقت پسندانہ سوال تھا۔ اس آدمی نے سنا تو کہا، میں ہی منظور حسین ہوں۔ بس یہ میرے سوہنے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی مجھے رزق پہنچاتا رہا۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنے سالوں تک منو مٹی تلے دبا رہا، لیکن مجھے ایک بات کا علم ہے کہ میں کبھی بھوکا نہیں سویا، اور نہ ہی مجھے وقت گزرنے کا کوئی علم ہے۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ گائے صبح سویرے آتی اور اپنے تھن میرے سامنے کرتی۔ میں اس کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیتا تھا۔ وہ دن میں ایک بار آیا کرتی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اور آج اس اللہ کی شان دیکھیے کہ میں دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ اس واقعے کے بعد منظور حسین 10 سال مزید زندہ رہا اور اس کے بعد فوت ہو گیا۔ بزرگ نے بتایا، اس واقعے کو گزرے ہوئے 150-200 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ مجھے اللہ کی شان یاد دلاتا ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب جسے چاہے موت دے اور جب جسے چاہے زندہ رکھے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔